بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو حکومت نے کیا خان صاحب کے ساتھ ہاتھ کر دیا گیا؟ کیا حکومت جو ہے وہ تو انہیں عدالت کی مرتکب ہوئی؟ کیونکہ عدالت کا تو واضح فیصلہ تھا کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے شفا ہاسپٹل لے جایا جائے، وہاں ڈاکٹروں کا پینل ترتیب دیا جائے اور ان سے پراپر ان کا چیک اپ کرایا جائے۔ لیکن حکومت نے جو ہے وہ شفا ہاسپٹل لے جانے کے بجائے پیمز ہاسپٹل لے کے گئے، اور روٹین کا چیک اپ کے بعد جو ہے وہ ان کو واپس اڈیالہ چھوڑ کے آ گئے۔ تو کیا حکومت جو ہے وہ توہین عدالت کی مرتکب ہوئی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت پہ بائنڈنگ ہے، لیکن سپریم کورٹ پہ بھی بائنڈنگ ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے فیصلہ دے۔ اب آئین کیا کہتا ہے کہ اگر کسی کو بھی جیل میں کوئی قیدی ہے، اس کے میڈیکل کی اگر اس کو دینا ہے کوئی، تو وہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آپ وہاں ٹریٹمنٹ کریں۔ لیکن یہاں جو فیصلہ دیا ہے وہ سپریم کورٹ نے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل شفا ہاسپٹل کا دیا، یعنی کہ سپریم کورٹ نے بھی آئین اور قانون میں جو ہے اس کی روشنی میں فیصلہ دینے کے بجائے جو کہ ان پہ بائنڈنگ ہے وہ اس نے بھی وائلیشن کی، اور دوسری طرف حکومت نے بھی وائلیشن کر دی کہ سپریم کورٹ کے واضح فیصلے کے بعد جو ہے انہیں شفا کے بجائے پیمز لے جایا گیا۔ تو حکومت جو ہے وہ اب یہ سمجھتی ہے کہ وہ خان صاحب کو پیمز سے چیک اپ اور واپس اڈیالہ چھوڑ کے اب جو ہے یہ قصہ ختم ہو گیا۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ خان صاحب اور ریاست کے بیچ جو برف ہے وہ پگھلنا شروع ہو چکی ہے۔ محسن نقوی نے جو تقریر کی تھی، جنہوں نے تقریر شروع کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں سیاسی تقریر نہیں کرتا لیکن آج تھوڑی سی سیاسی کروں گا، اس تھوڑی کو جو ہے حکومت بہت سمجھے۔ انہوں نے جو سسٹم کولیپس آنے کی بات کی تھی وہ بلا وجہ نہیں تھی، کیونکہ اب لگتا ہے کہ ریاست جو ہے اس سسٹم کا بوجھ اٹھاتے اب تھک چکی ہے۔ حکومت کے بعض وزراء جو ہے خود تسلیم کر چکے کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، اور لگتا ہے کہ ریاست جو ہے اس نظام کا بوجھ اٹھاتے جو ہے وہ اب تھک چکے، اس لیے انہوں نے سینگ بدلنے کا ارادہ جو ہے وہ کر لیا۔ اور دوسرا، خان صاحب پر جو انقلاب کا بھوت جو تھا وہ بھی اب اتر چکا۔ اب کی بار پیمز ہاسپٹل میں جب ان کو لایا گیا تو انہوں نے اپنی بہن عظمیٰ خان سے جو گفتگو کی، اس میں خان صاحب جو ہے انہوں نے انقلاب کی بات نہیں کی، بلکہ ریاست سے گلہ کرتے نظر آئے کہ میری کوئی سنتا نہیں، میرے ساتھ جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، میرا پراپر علاج نہیں کیا جا رہا، میرے بار بار کہنے کے باوجود جو ہے وہ میرا ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں خان صاحب جو ہے ریاست سے جو ہے وہ ٹکرانے کے بجائے جو ریاست سے راستہ مانگ رہے ہیں، اور وقت بتائے گا کہ انہیں راستہ ملے گا، کیونکہ ریاست اور ریاستی اداروں نے خان صاحب کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں دھکیلا، بلکہ خان صاحب نے حالات ایسے پیدا کر دیے تھے کہ ریاست کے پاس جو ہے اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا تھا سوائے جیل کی سلاخوں کے، کیونکہ خان صاحب نے فیض امید کی جنگ کو اپنی جنگ سمجھ لیا، اور اس میں پوری پارٹی جو ہے وہ جونک تھی، حالانکہ وہ خان صاحب کے کندھوں پہ جو ہے وہ بندوق رکھ کے وہ چلا رہے تھے، ان کے خان صاحب کا کندھا استعمال کر رہے تھے، جنگ وہ اپنی لڑ رہے تھے۔ تو خان صاحب کو استعمال ہونے کے بجائے جو ہے اپنی اداؤں پہ جو ہے وہ غور کرنا ہوگا کہ 4 سال میں جو ہے 3.5 4 سال میں حکومت میں ان کی کارکردگی کیا تھی، عوام ان سے کس قدر مایوس ہو چکے تھے، اور اگر اقتدار میں ہی خان صاحب رہتے اور اقتدار سے نہ نکالے جاتے تو وہ تو ٹکا ٹوکری ہو کے رہ جاتے، کارکردگی جو ہے ان کی صفر تھی۔ یہ تو نکالے جانے پہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا احتساب کرتے، منجی تھلے ڈونگ پھیرتے، اپنی ٹیم سے پہلے باز پرس کرتے کہ آپ کی جو ہے حکومت میں کارکردگی کیا تھی، ان کو نشان عبرت بناتے، جن کی وجہ سے جو ہے حکومت میں خان صاحب کی جو کارکردگی تھی وہ صفر تھی، عوام ان سے مایوس تھے، اور پھر سسٹم میں رہ کے اپنے لیے سپیس ڈھونڈتے۔ لیکن جو ہے وہ خان صاحب نے ریاست اور ریاستی اداروں سے جو ہے
وہ ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ ایک تو خان صاحب جو ہے، ایک تو وہ قانون کے کچے ہیں، دوسرا وی این کی کمی ہے۔ اب خان صاحب کے قانون میں کسی نے ڈال دیا کہ جو قوم آپ کے لیے 126 دن دھرنا دے سکتی ہے وہ آپ کے لیے سڑکوں پہ آئے گی اور انقلاب لے آئے گی۔ اب خان صاحب کو کون بتائے کہ 126 دن ٹی چوک پہ جو ہے وہ 126 دن کے دھرنے میں دمال ڈال کر انہوں نے ڈی چوک کی گھاس اجاڑنے کے سوا ان کا کارنامہ ان کا کیا تھا؟ کیا دمال ڈال کر ڈی چوک کی گھاس اجاڑنے والے جو ہے وہ انقلاب لا سکتے ہیں؟ بھائی انقلابی مٹیریل ہی اور ہوتا ہے، یہ وہ مٹیریل ہی نہیں تھا جس سے جو ہے وہ خان صاحب جو ہے امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ انقلاب لے آئیں گے۔ تو ان دمال ڈالنے والوں نے ایک تو نعرے لگا کر دوسرا خان صاحب کو جو ہے وہ بانس پہ چڑھا دیا کہ ایک طرف خان اور دوسری طرف پورا پاکستان ڈٹ کے کھڑا ہے۔ خان نہیں تو پاکستان نہیں، خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ تو ان نعروں نے جو ہے وہ خان صاحب کو جو ہے وہ بانس پہ چڑھا دیا، اور اب خان صاحب جو ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ اب لگتا ہے کہ خان صاحب اس بانس سے جو ہے وہ اترنے کا فیصلہ کر چکے، لیکن یہ دمال ڈالنے ہمارے پھر وہی راگ الاپ رہے کہ خان نے تو اس سسٹم کو ہی نو کر دی، اس لیے وہ واپس جو ہے وہ اڈیالہ چلے گئے۔ یعنی یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ خان جو ہے وہ جیل کے سلاخوں سے باہر ہے۔ تو اب نو صرف خان اس بانس سے اترے گا بلکہ جو سسٹم ہے اس میں اپنے لیے سپیس بھی بنائے گا۔ حکومت کو یہ غلط فہمی کہ خان کو ہاسپٹل کا جو ہے وہ چکر لگا کر واپس جو اڈیالہ پہنچا آئے اب قصہ ختم، تو ایسا ہرگز نہیں ہوا۔ ریاست کا جو ہائی برڈ نظام ہے یہ ریاست اس کا بوجھ اٹھائے ہوئے جو ہے اب تھک چکی ہے، اس لیے اب جو ہے وہ وہاں سینگ بدلنے کا جو ہے وہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب جو ٹائم آگے گزرے گا آپ دیکھیں گے کہ حکومت کمزور سے کمزور تر ہوتی جائے گی، اور خان اگر اب انہوں نے ریئلائز کر لیا ہے، وہ اپنی غلطیوں سے اگر سیکھ چکے ہیں اور ریاست سے وہ جو گنڈاسا لے کے نکلے تھے ریاست سے لڑنے، اس کے بجائے اگر آپ سپیس مانگ رہے ہیں، اگر وہ رستہ مانگ رہے ہیں تو ریاست کو رستہ دے دینا چاہیے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی بہت غلطیاں کر چکے ہیں۔ خان صاحب جب تک ان کا انقلاب کا بوجھ سوار تھا تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ اب انہوں نے گلہ کرنا شروع کر دیا، اب وہ اپنے لیے جو ہے وہ رستہ مانگ رہے ہیں، تو ریاست کو ان کو رستہ دے دینا چاہیے۔ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ ریاست اور ریاستی اداروں جو ہے اور خان صاحب کے بیچ ہے، وقت بتائے گا کہ یہ دوریاں کم ہوتی جائیں گی، اور آنے والا وقت جو ہے